الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلوا سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اور نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن ہے تو نسبت تیری قرآن سے اور نعت کے قرآن ہے تو چل کے کربل تیرا قرآن پڑھنا یاد ہے چل کے کربل تیرا قرآن پڑھنا یاد ہے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین آپ سب کے سامنے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل جلالہ کی الہی کتاب قرآن مجید کلام مجید سے آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافع روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دلہا معراج کے تاجدار
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و سلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے آج چوتھا پروگرام کرنے کا ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ سب سے پہلا پروگرام جامعہ طائع رسول کا افتتاح ہوا، دوسرا پروگرام جشن علی المرتضی ہوا، تیسرا پروگرام جشن معراج النبی ہوا، اور اب چوتھا پروگرام جشن حسین ابن علی منعقد ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب تک زندگی رہی یہاں پہ آقا کا میلاد سجدہ رہے گا۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کر کے باہر نکلے تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ انتظار کر رہے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور کب ہم اپنے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ روا دوا ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کی طرف۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے قریب جب پہنچ گئے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے فرمایا اے علی تو باہر رکو، پہلے میں اندر جاتا ہوں، اور جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تب تک تم اندر نہ آنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اندر گئے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے۔ حضرت امام حسین کو اٹھایا اور گھٹی کس چیز کی دی؟ اپنی زبان کو چسوایا۔ وہ حسین جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو چسوا کر گھٹی دی، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کی شان کیا ہوگی؟ وہ امام حسین ہے جن کو یزید نے کربلا میں شہید کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ قرآن پڑھتے رہے۔ شہید ہو کے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پیارے نواسہ حضرت امام حسین قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا تو فرشتے مبارکباد کے لیے آ رہے ہیں، اے حضور مبارک ہو آپ کو، اللہ نے آپ کو نواسہ عطا کیا ہے۔ اب باہر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر پہنچے۔ پوچھا اے علی، ابو بکر آئے، پوچھا اے علی نبی کریم علیہ السلام کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے ابو بکر
میرا بیٹا ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام اس کو کھٹی دینے اندر گئے. نبی کریم علیہ السلام اس کو گھٹی دینے اندر گئے. عمر فاروق آئے, عثمان غنی آئے, اسی طرح تمام صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت علی کے گھر تشریف لے. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے علی, نبی کریم علیہ السلام تو کافی دیر کے اندر تشریف لے کے گئے ہیں لیکن ابھی تک باہر نہیں آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اِلَن نَظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب جو علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے کیا وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا؟ ان کے لیے فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب جب بول نہیں سکتے کیا وہ عبادت نہیں کر سکتے؟ ان کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حب علی عبادت, علی کی محبت عبادت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ, اندر فرشتے چوک در چوک آ رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. ابھی تک 400 فرشتے نبی کریم علیہ السلام کا مبارکباد دے کے چل چکے ہیں اور ابھی سلسلہ جاری ہے. جب سلسلہ مکمل ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے کے آئے. یہ مقام, یہ مرتبہ سیدنا امام حسین کا, جن کی ولادت پر مبارکباد خود فرشتے آتے رہے دینے کے لیے. قربان جائے حضرت امام حسین کی شان پر, آپ کے مقام پر. حدیث پاک سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کے ساتھ دعوت طعام میں جا رہے ہیں. رستے میں دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کھیل رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا دوڑتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے گئے. صحابہ کرام سے آگے دوڑتے ہوئے گئے, حضرت امام حسین کو ایسے ہاتھ پھیلا کے پکڑنے کی کوشش کی, لیکن کبھی امام حسین ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام جب آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے اٹھایا, آپ کے چہرے مبارکہ پہ بوسہ دیا, آپ کے لب چومے اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نبی کریم علیہ السلام اتنی محبت اپنے نواسہ سے کرتے. حضور علیہ السلام آپ نے ایک دفعہ اپنی چادر بچھائی, امام حسین کو دیکھا, کہا حسین آجو چادر پر. حسن کو دیکھا, کہا حسن آجو چادر پر. زہرا کو دیکھا, کہا زہرا آجو چادر پر. علی کو دیکھا, کہا علی آجو چادر پر. اب پاکستان پاک چادر پر موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام حسین کو دیکھ کر فرمایا الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار. سبحان اللہ, دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدہ فاطمہ کو دیکھا, آپ نے کیا فرمایا السیدہ فاطمہ النساء اہل الجنہ. سبحان اللہ, فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. پھر فرمایا فاطمہ بدعۃ منی
فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب جس جگہ پر پنجتن پاک موجود ہو وہ جگہ بھی آلہ ہے. اب شاعر نے بڑے احسن انداز میں پنجتن پاک کی تعریف کی ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. جس میں حسنین فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. جس میں حسنین فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. یہ مقام پنجتن پاک کا ہے. سبحان اللہ. قربان جائے پنجتن پاک کی شان پر، ان کے مقام پر. آخری حدیث سنے اس کے بعد جناب حذیفہ قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے تھے. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام گرانہ محمدیہ میں کھیل رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جبرائیل امین آئے. آ کے فرمایا اے حضور محرم 10 محرم عصر کی نماز کے وقت آپ کے پیارے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے. آپ بچپن کی حالت میں ہیں بھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بچپن میں ہی نبی کریم علیہ السلام کو بتانے کے لیے آ گئے کہ کربلا کے میدان میں 10 محرم کو آپ کے پیارے نواسے نے شہید ہو جانا. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام رونے لگے، آنسو ٹپ رہے ہیں، نکل رہے ہیں. آپ کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی بہن تشریف لائی. پوچھا اے حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور صاحب نے فرمایا اے بیٹی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، آ کر کہنے لگے اے حضور 10 محرم کو امام حسین نے شہید ہو جانا ہے، اور ایک پتھر بھی دے کے گئے تھے. کہا جبریل نے کہ جب یہ پتھر سرخ ہو جائے سمجھ جانا امام حسین شہید ہو گئے. اللہ اکبر. ہمیں پتہ لگے نا کہ ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہم رونے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن وہ امام حسین جن کو پتہ لگ گیا کہ 10 محرم کو میں نے شہید ہو جانا ہے، اپنے آپ کو نہیں چھوڑا، پھر بھی بہادر رہے. یہ شان، یہ مقام امام حسین. اہل بیت سے محبت کرے، اہل بیت اطہار سے پیار کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات اہل بیت سے
پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔